بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپاویں گی۔ چنانچہ پہلی عورت، نام نامعلوم، بولی میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا رستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر کوئی اس کو لے آوے، اور نہ وہ گوشت ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کی جائے۔ دوسری عورت، عمرہ بن عمرو تمیمی نامی، کہنے لگی میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں کہ میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت، حی بن کعب یمانی، کہنے لگی میرے خاوند کا کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ مینز لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کا عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر ہی لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت، مہدو بن ابی حرومہ، کہنے لگی میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھ کو خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت، کبشہ نامی، کہنے لگی میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح ہے۔ جو چیزیں گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں وہ کہاں گئیں، اتنا لاپرواہ ہے۔ جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت، ہند نامی، کہنے لگی میرا خاوند کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پہ آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑھ کر سوتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا، کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت، حی بن علقمہ، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوندا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے ہیں وہ سب اس کی ذات پہ ہیں، کم وقت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت، یاسر بنت اوس، کہنے لگی میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت، نام نامعلوم، کہنے لگی میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قد آور اور بہادر ہے، اس کے ہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے راکھ ڈھیر جمع ہے، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی پنچایت کا گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت، کبشہ بنت رافع، کہنے لگی میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں، اور جنگل میں چڑھنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی تو بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت، ام زرع بنت عقیمل بنت سعدہ، کہنے لگی میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا، میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے، اور مجھے خوب کھلا پلا کر موٹا کر دیا، میں بھی اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے زندگی بسر کرتی تھی، ابو زارا نے مجھ کو گھوڑے، اونٹوں کا کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے، اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج بہت عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کوئی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک کوئی بھی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں، ابو ذرا کی ماں میری ساس، اس میں تو کیا ہی خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے،
اس کا گھر بہت ہی کشادہ ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا، خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر، سونے کی جگہ ایک کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرما بردار، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی سوکن کی جلی۔ ابو ذرا کی لونڈی، اس کا بھی کیا پوچھتے ہو، کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، یعنی گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچڑا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ متھ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو ذرا باہر چلا گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ مراد اس کی چھاتیاں تھیں جو انار کی طرح تھیں۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزے باز ہے۔ اس نے مجھ کو بہت سے جانور دیے اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھے کہا کرتا ہے، ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں سے ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔